السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج پہلا لیکچر ہے اے سی فنڈامنٹلس کا۔ شارٹ کویسچن ترتیب دیے گئے ہیں اس ویڈیو لیکچر کے لیے۔ حصہ 2 میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس یہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ 3 چیپٹرز ہیں۔ چیپٹر نمبر 7 اے سی فنڈامنٹل پرنسپل آف الیکٹریکل انجینئرنگ کا، چیپٹر نمبر 8 اور چیپٹر نمبر 9۔ تو پہلے ہم سٹارٹ کریں چیپٹر نمبر 7 جس کا ٹائٹل ہے اے سی فنڈامنٹلس۔ کویشچن نمبر 1 جو میں نے اس میں بنایا ہوا ہے وہ ہے وولٹیج اور کرنٹ کا فرق کیا ہے، کہ وولٹیج اور کرنٹ میں کیا فرق ہے۔ جواب میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ وولٹیج سے مراد پریشر ہے جس کی وجہ سے کرنٹ فلو کرتا ہے۔ اب یہ پریشر میں ڈائیگرامیٹیکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل یہ سرکٹ آپ دیکھ لیں، اس میں ایک جنریٹر لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ سوئچ لگا ہے، کرنٹ کے لیے میں نے ایک میٹر لگایا ہوا ہے، آگے ایک ریزسٹر ہے 10 اوہم کا، اور یہ سرکٹ میں نے لوپ پورا کیا ہوا ہے۔ اب جب سوئچ اوپن ہے تو سپلائی جنریٹر سے 0 وولٹ مل رہی ہے اور اس کے کرنٹ 0 ایمپیئر فلو کر، مطلب دباؤ اگر پریشر کوئی نہیں ہے پیچھے سے، جنریٹر 0 پہ ہے تو مطلب پیچھے سے پریشر کوئی نہیں ہے، کیونکہ جنریٹر وولٹیج نہیں دے رہا تو کرنٹ بھی آپ کے پاس کیا ہوگا 0 ایمپیئر۔ اب جب میں وولٹیج کو یا پریشر کو 10 وولٹ پہ کر رہا ہوں تو کرنٹ آٹومیٹکلی 1 ایمپیئر بن جاتا ہے۔ اگر وولٹیج کو 20 وولٹ کر رہا ہو تو کرنٹ 2 ایمپیئر بن جاتا ہے، مطلب وولٹیج یا پریشر بڑھانے سے کرنٹ کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ یہ چیز میں سمجھانا چاہتا تھا اس فگر سے، تو یہ چیز آپ کو ذہن میں آنی چاہیے۔ اب اس کو ہم ظاہر کس چیز سے کرتے ہیں؟ پریشر کو، وولٹیج کو V سے ظاہر کرتے ہیں، اور اس کی اکائی کیا ہے؟ وولٹس۔ اس کے مقابلے میں کرنٹ کیا ہے؟ الیکٹران یا چارجز کا فلو ہے، یا اس کی سپیڈ ہے۔ کس چیز کی سپیڈ؟ فلو کرنے کی سپیڈ، بہاؤ کی سپیڈ، بہاؤ کی شرح۔ اور جب وولٹیج میں کرنٹ وولٹیج میں جب سرکٹ وولٹیج کی وجہ سے سرکٹ میں فلو کرتا ہے تو جب وولٹیج ہوگا تو کرنٹ فلو کرے گا، وولٹیج نہیں ہوگا تو کرنٹ فلو نہیں کرے گا۔ اس کو آئی سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کی اکائی ایمپیئر سے۔ تو یہ کرنٹ ہے۔ کرنٹ کیا ہے؟ الیکٹران کے بہاؤ کی شرح، یا دوسری ڈیفینیشن کیا بنتی ہے؟ چارجز کے بہاؤ کی شرح۔ اس کو آئی سے ظاہر کرتے ہیں، اور میتھمیٹیکلی میں اگر یہاں پہ اس کی ایکویشن لکھنا چاہوں تو آئی برابر ہوتا ہے کیو ڈیوائڈ بائی ٹی۔ کیو سے مراد چارجز ہے، ڈیوائڈ بائی ٹائم، مطلب کتنے ٹائم میں کتنے چارجز یا کتنے الیکٹرانس فلو کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے پاس چارج پر یونٹ ٹائم کرنٹ کی ڈیفینیشن ہے، اور اس کا یونٹ کیا ہے؟ ایمپیئرس۔ اس کے بعد دوسرا کویسچن ہے کہ الٹرنیٹنگ کرنٹ اور وولٹیج میں کیا فرق ہے۔ الٹرنیٹنگ کرنٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایسا کرنٹ ہے جس کی ویلیو مثبت اور منفی ہاف کے درمیان لامتناہی نمبر آف لیولز کے درمیان تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ہمارے پاس یہ دیکھ لیں، یہ مثبت ہاف ہے، یہ منفی ہاف ہے۔ لائن کے اوپر جو سگنل پورشن آتا ہے یہ مثبت ہاف ہوتا ہے، لائن کے نیچے منفی ہاف ہوتا ہے۔ تو یہ پلس اور منفی لوپس کے درمیان چینج ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پازیٹیو میکسیمم، اس کو کہتے ہیں نیگیٹیو میکسیمم۔ چونکہ یہ کرنٹ کا سگنل میں نے یہاں پہ ظاہر کیا ہوا ہے، اس لیے میں نے کہا پازیٹیو کرنٹ میکسیمم، نیگیٹیو کرنٹ میکسیمم۔ تو یہاں پہ ڈیفینیشن کی طرف آپ ذرا غور کر لیں۔ الٹرنیٹنگ کرنٹ سے مراد وہ کرنٹ ہے جو ہر لمحے اپنی سمت اور مقدار بدلتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس الٹرنیٹنگ کرنٹ کا سگنل یہاں پہ 0 ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جتنی بھی آپ کے پاس میکسیمم لیول 10 ایمپیئر کا ہے، تو 0 اور 10 کے درمیان مختلف لیول آتے ہیں۔ اب یہ لیول کیا ہے؟ لامتناہی۔ لامتناہی سے مراد 0 کے بعد 0.1 بھی آ سکتا ہے، 0.2 بھی آ سکتا ہے، 0.21 بھی آ سکتا ہے، اپ ٹو 1 2 اب سو آن۔ آپ جتنے بھی 0 اور 10 ایمپیئر کے درمیان پوائنٹ بنانا چاہے آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اشاریہ میں بھی ہنس اس کے درمیان میں آتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لامتناہی نمبر آف لیولز کے درمیان جب سگنل کی ویلیو تبدیل ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس الٹرنیٹنگ کرنٹ ہے۔ آپ بس آسان الفاظ میں یہ کہہ لیں، جس کا شیپ اس طرح کا ہو
یہ کیا ہوتا ہے؟ الٹرنیٹنگ کرنٹ کا سگنل. اس کے مطلب یہ مثبت میکسیمم اور منفی پازیٹیو میکسیمم اور نیگیٹو میکسیمم کے درمیان تبدیل ہوتی رہتی ہے. الٹرنیٹنگ وولٹیج سے مراد وہ سپلائی وولٹیج ہے جو کہ دو تاروں کے درمیان پولیرٹی کی مسلسل چینج کرتا رہتا ہے. کبھی ایک تار مثبت بن جاتی ہے، کبھی دوسری تار مثبت بن جاتی ہے. جس طرح ہمارے گھروں میں جو بجلی آتی ہے نا، یہ الٹرنیٹنگ وابڈا کی طرف سے، یہ الٹرنیٹنگ کرنٹ وولٹیج ہے. اس کا 220 وولٹ ملتا ہے نا، تو 220 وولٹ کے اندر ہماری جو دو تاریں ہیں نا، ایک تار فیز ہوتی ہے اور ایک تار نیوٹرل ہوتی ہے. تو یہ دونوں کے درمیان وولٹیج کتنا ہوتا ہے؟ 220. تو کبھی یہ پلس بن جاتا ہے، کبھی یہ پلس بن جاتا ہے. جب آپ کے پاس یہ والا پورشن جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پہلی والی تار فیز ہے، دوسری والی نیوٹرل کے طور پر کام کر رہی ہے یہاں پہ. اب جب یہاں پر یہ سائیکل یہاں تک پہنچ جاتا ہے وولٹیج کا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پہلا پازیٹیو تھا اب وہ نیگیٹو بن جاتا ہے، اور جو پہلے نیگیٹو تھا وہ پازیٹیو بن جاتا ہے. مطلب یہ پولیرٹی بار بار تبدیل ہوتی رہتی ہے. اس کو کہتے ہیں پولیرٹی انورژن، اور یہ الٹرنیٹنگ کرنٹ وولٹیج کی خصوصیت ہے، مطلب اے سی وولٹیج کی خصوصیت ہے. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 3، ڈائریکٹ کرنٹ اور وولٹیج سے کیا مراد ہے؟ ڈائریکٹ کرنٹ سے مراد وہ کرنٹ ہے جس کی سمت تبدیل نہیں ہوتی. اس کو یونی ڈائریکشنل کرنٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کے سارے ایک اسٹریٹ لائن سے کرتے ہیں، جس طرح یہ دکھایا گیا ہے، بالکل اسٹریٹ لائن. اگر میں یہ کہہ دوں کہ 10 ایمپیئر ہے تو بالکل اسٹریٹ لائن 10 کے سامنے بالکل سیدھی لائن میں نے بنانی ہے. اگر یہ وولٹیج کا سگنل میں بنا دوں یہاں پہ، تو وولٹیج کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ کرنٹ وولٹیج سے مراد ہوتا ہے وہ سپلائی وولٹیج ہوتا ہے جس میں گرم یعنی کہ مثبت وائر اور ٹھنڈی یعنی کہ منفی وائر فکس ہوتا ہے. مطلب وہ بار بار تبدیل نہیں ہوتا، جس طرح یہاں پہ پہلے پلس ہوتا ہے پھر مائنس ہوتا ہے، پلس پھر مائنس بن جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد مائنس پھر پلس بن جاتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا، اس میں پلس فکس ہوتا ہے اور مائنس فکس ہوتا ہے. جیسے کہ بیٹری کے اندر پلس والی تار فکس ہوتی ہے، فکس ایک ہی جگہ سے نکلتی ہے، مائنس والی تار ایک ہی جگہ سے نکلتی ہے. اس کو وی ڈی سی ظاہر کرتے ہیں اور اس کو وی اے سی سے ظاہر کرتے ہیں. اس کے بعد کویسچن نمبر 4 ہے، الٹرنیٹر سے کیا مراد ہے؟ الٹرنیٹر سے مراد اے سی جنریٹر ہے، ایک ایسا مشین ہے جو اے سی بجلی پیدا کرتی ہے، یا اے سی جنریٹر ہے. تو اے سی جنریٹر کا دوسرا نام الٹرنیٹر ہے. اب یہ ڈیٹیل سے آپ کے 3rd ایئر کا ایک کورس ہے، اس میں ہم پڑھیں گے، لیکن فی الحال کے لیے آپ شارٹ کویسچن کے لیے ڈیفینیشن سمجھ لیں کہ الٹرنیٹر بیسیکلی ایک بجلی پیدا کرنے والا مشین ہے جو کہ اے سی بجلی صرف پیدا کر سکتی ہیں، لہٰذا اس کو اے سی جنریٹر بھی کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں ڈائنامو ہے، ڈائنامو کہتے ہیں ڈی سی جنریٹر کو. تو ڈیفینیشن آپ یہ لکھنی ہے، ڈی سی جنریٹر یعنی کہ ڈی سی بجلی پیدا کرنے والا مشین ڈی سی جنریٹر کہلاتا ہے، اور اس کو ڈائنامو بھی کہتے ہیں. اور اس کی مثال کیا ہے؟ سائیکل کے ٹائر کے ساتھ جو ڈائنامو لگی ہوتی ہیں جس سے سائیکل کا ہیڈ لائٹ آن کرایا جاتا ہے، وہ بیسیکلی ایک کیا ہے؟ ڈی سی جنریٹر. تو یہاں پہ جنریٹر کو ریپلیس کر لیں، اس جنریٹر والی حرف کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے مشین سے. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 6، الٹرنیٹر کی سپیڈ اور پولوں کی تعداد اور فریکوینسی میں کیا تعلق ہے؟ الٹرنیٹر کی سپیڈ کو n سے ظاہر کرتے ہیں، پولوں کی تعداد کو کیپیٹل P سے، اور فریکوینسی کو اسمال f سے ظاہر کرتے ہیں. اور اس کا تعلق میں اگلے پیج میں نے لکھا ہوا ہے ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. یہاں پہ میں نے یہ چیزیں مینشن بھی کی ہیں کہ n سے مراد سپیڈ ہے، P سے مراد پولز ہے، اور f سے مراد فریکوینسی ہے. میتھمیٹیکلی ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ n = 120 f/p، اور ان کا یونٹ کیا ہے؟ RPM یعنی کہ ریولیوشن پر منٹ، چکر فی منٹ. ریولیوشن کہتے ہیں چکر پر منٹ، ایک منٹ میں کتنے چکر لگاتے ہیں سائیکل، یعنی مثبت اور منفی ہاف، یہ ایک مکمل چکر ہے. یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بار مکمل ہو رہا ہے، یہ فریکوینسی ہے. تو یہاں پہ آپ ڈیفینیشن کی طرف ذرا دیکھ لیں کہ الٹرنیٹر ایک ایسا مشین ہے جس میں میکینیکل انرجی دے کر اسٹیٹر سے الیکٹریکل انرجی لی جاتی ہے. یہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، نہیں لکھنا چاہتے، یہ اسکپ کرنا چاہتے یہ والی لائن تو بے شک چھوڑ لیں. لیکن آپ نے یہ بات لازمی لکھنی ہے کہ اس جنریٹر میں، اس اے سی جنریٹر میں پیدا ہونے والی سپلائی کی فریکوینسی
पोलों की तादाद मुस्तकिल होने की सूरत में, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ पोल अगर होंगे तो रोटर की स्पीड के बराह रास्त तनासब होते हैं। यानी कि अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास रोटर की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। अगर आप फ्रिक्वेंसी कम कराने की कोशिश करते हैं, सप्लाई फ्रिक्वेंसी, तो आपको रोटर की घुमाने की रफ्तार कम करनी पड़ेगी। ये चीज़ मैथमेटिकली इस तरह ज़ाहिर जा सकती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चन टाइम टू टाइम हल किए जाएंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं या अगर इंग्लिश वर्जन में कोई करवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इंग्लिश वर्जन में भी नेक्स्ट फेज़ में प्रेजेंट करने का इरादा है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेकंड फेज़ में मैं इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर में करूँगा अपलोड, और लॉन्ग क्वेश्चन तीसरे फेज़ में। तो पहला मेरा एम है कि मैं पेपर भी बेसिक फंडामेंटल्स जो है 8115 का योग कवर करा लूँ, और उसके बाद फिर बाकी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।